حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر محرم الحرام سے متعلق ہی کچھ باتیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ تمام بھائیوں تک پہنچانے والا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق، سچ، انصاف پر مبنی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو اس کو سن کر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. محرم الحرام کا یہ مہینہ جسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ بڑا ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہہ کر کے اس کی عظمت اور اس کی برکت میں 4 چاند لگا دیا ہے. یوں تو سارے مہینے سال کے اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، کوئی بھی مہینہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، سارے مہینوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہینوں کو چھوڑ کر کے محرم کے مہینے کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے اس کی عظمت کو بتا دیا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی قابل تعظیم ہے، بہت ہی قابل تکریم ہے، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور بڑی ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، جبکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر بیت اللہ کہا جائے تو فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خانہ کعبہ ہے. تو بیت اللہ، خانہ کعبہ کا رشتہ اللہ سے بتانے کے لیے اور خانہ کعبہ کی امپورٹنٹ اہمیت اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا ہے. ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ساری کی ساری اونٹنی کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ساری کی ساری اونٹنیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لیکن صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو اونٹنی دیا تھا اس کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہ کہہ کر کے ناقۃ اللہ کہا ہے.
ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی تمام اونٹنیوں میں اس کی عظمت بھاری ہے، تمام اونٹنیوں میں اس کا جو کردار ہے، اس کی جو تعظیم ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ تمام اونٹنیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے آپ کے پوری کائنات کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہینوں کو چھوڑ کر کے محرم کے مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا ہے، اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج اور آپ اپنے پہلے حج، وہی حج جو آخری ہے اور وہی حج پہلا ہے، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الزمان قد استدارک کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، آج کے دن زمانہ گھوم پھر کر کے، لیل و نہار، ماہو سال گھوم پھرا کر کے، چکر کھاتے کھاتے اس کیفیت میں آج یہ سال پہنچ چکا ہے جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو آسمان و زمین کے تخلیق کے دن اللہ نے جیسے سالوں یعنی مہینوں کی ترتیب رکھا تھا، اب جا کے یہ مہینہ اپنی اصل ترتیب پر آیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ ترتیب کیسے الٹ گئی تھی، ترتیب کیسے الٹ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر کہتے ہیں کہ ان الزمان قد استدارک، زمانہ گھومتے 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 آج اس حیت میں پہنچ گیا ہے جس اصل حیت میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن ان زمانوں کو بنایا تھا۔ مہینے سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے پے در پہ ہیں اور 1 مہینہ بعد میں ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو اس محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس کی حرمت محرم الحرام کا مہینہ ہو یا حرمت کے دیگر جو مہینے ہیں، ان مہینوں کی حرمت اتنی مسلم تھی، اتنی واضح ترین تھی کہ میرے بھائیوں، اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، زمانے جاہلیت کے عرب، جاہل عوام بھی اس حرمت والے مہینوں کی اس قدر حرمت کا خیال رکھتی تھی، اتنا ادب اور احترام کرتی تھی، اس کی حرمت پامال نہ ہو، ہمیشہ چاقو چوبند رہتی تھی۔ حرمت کے مہینوں کی حرمت کا خیال یہ عرب کے جاہل عوام بھی کیا کرتی تھی، مکہ کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ مجال نہیں تھا کہ کوئی مہینہ ان کے یہاں حرمت والا ہو اور اس کے اندر وہ فتنہ فساد برپا کریں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، مار دھاڑ کریں، قتال و جدال کریں۔ ممکن نہیں تھا کوئی حرمت والا مہینہ ہو اس کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی اپنے حساب سے نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرے، یہ ان سے ممکن نہیں تھا کہ حرمت والے مہینوں میں اس طرح کا غلط کام کریں۔ لیکن اب اگر ان کو غلط کام کرنا ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اب ہمیں اس مہینے میں لڑنا ہے تو اس مہینہ جو حرمت والا ہے اس کو کہیں گے بعد میں آئے گا، بعد والا مہینہ پہلے کر لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ جاتی؟ حرمت کا مہینہ محرم ہے، محرم میں اگر ہم کو لڑائی کرنا ہے، محرم میں اگر ہمیں قتل و غارت گری کرنا ہے، محرم میں اگر ہمیں فتنہ فساد برپا کرنا ہے تو ہم اس محرم کا نام لے کے محرم میں نہیں کریں گے، ہم کہیں گے محرم کے بعد جو مہینہ تھا وہ اب آ گیا ہے، اور یہ جو مہینہ محرم والا وہ بعد میں چلا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حرمت والے مہینوں کا کتنا پاس رکھتے تھے، کتنا اس کا ادب و احترام کرتے تھے کہ حرمت کے مہینوں میں اس طرح کے غلط کام نہیں کرتے تھے، اور اس غلطی سے بچنے کے لیے ایک دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا جس کو قرآن کریم نے نسی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ کفریہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی جو ترتیب رکھا ہے اور ان میں جس مہینے کو جتنے نمبر پہ حرمت والا قرار دیا ہے اس کو اتنے نمبر پر حرمت والا قرار دیا جانا، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ لیکن اس کی ترتیب کے اندر، حرمت کے مہینوں کے ترتیب کے اندر ایرا پھیری کرنا یہ بہرحال ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کفر تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کا جو معاملہ کیا جاتا ہے، نسی کا جو معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک مہینے کو آگے کر لینا اور آگے والے مہینے کو پیچھے کر لینا، یہ مہینوں کی جو یعنی ادلا بدلی ہے، یہ ادلا بدلی اصل میں کفر کے اندر زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے
سال کے پہلے مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے؟ کون ہوتا ہے جو پہلے مہینے کو دوسرے نمبر پر ڈال کر کے دوسرے کو پہلے پر لے آئے؟ یہ نسی ہے، اور اس نسی یہ اصل میں کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس طرح سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یحلونہ عامن، ایک سال اس مہینے کو حرام قرار دے لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ یعنی پہلا مہینہ اس سال حرمت والا ہے، چونکہ لڑائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ قتل و غارت گری نہیں کرنا ہے، اس لیے پہلا مہینہ اس سال کا کیا ہے؟ حرمت والا ہے۔ اگلے سال اگر پہلے مہینے میں ہم کو لڑنا ہے تو اس مہینے کو ہم دوسرے نمبر پر لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ نسی جو ہے یہ ایک سال ایک مہینے کو حرمت والا قرار دینا اور دوسرے سال اسی مہینے کو یعنی حلت والا قرار دینا، حرمت والا قرار نہ دینا۔ اور یہ ترتیب اس لیے رکھتے تھے، 4 مہینے ان کے یہاں بھی حرمت والے ہوا کرتے تھے، یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو تعداد متعین کیا ہے، عدت ما حرم اللہ نے جو حرمت کے 4 مہینے متعین کیے ہیں ان کی تعداد وہ پوری کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ حرمت کے مہینوں کا کتنا پاس کرتے تھے، کتنا اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ حرمت کے مہینوں کی حرمت پامال نہ ہو اس کے لیے کیا کرتے؟ لڑائی کرنا ہوتا تو مہینوں کو ترتیب الٹ دیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اتنا پاس رکھتے تھے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ بتائیں کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ ان کے یہاں زمانے جاہلیت کے جاہل عربوں جیسا بھی ان حرمت کے مہینوں کی حرمت کا پاس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ آج محرم کا جو پہلا سال کا پہلا مہینہ ہے، چاند نکلتے ہی ہم سے آپ بخوبی زیادہ واقف ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر نام لینے والے مسلمان کس طرح کفر و شرک کی دلدل میں جو پورے سال ڈوبے رہتے ہیں، کس قدر اس مہینے کے اندر اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقل مند انسان، ایک انصاف پسند انسان جس کو اسلام کے اصول سے ادنا سی بھی واقفیت ہوگی، اسلام کے جو مبادیات ہیں، اسلام کا جو مزاج ہے اس مزاج سے ادنا بھی واقف ہوگا، سماج کے اندر جو محرم کے مہینوں میں مسلمانوں کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے اسلام کا اور ایمان کا تصور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے پھر اسلام میں اور کفر میں فرق کیا ہے، دونوں میں حد فاصل کھینچنا ناممکن ہو جاتا میرے بھائیوں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت ہی شرم کی بات ہے کہ جن مہینوں کی حرمت کا خیال اللہ نے ہم کو اور آپ کو کرنے کا حکم دیا تھا، جن مہینوں کی حرمت کا پاس اور لحاظ زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین کیا کرتے تھے، آج ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شیدائی ہونے کا دعویٰ کر کر کے ان حرمت کے مہینوں کی حرمت کو ہم کیسے پامال کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو چیزیں ثابت ہیں میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے پورا کا پورا روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے جن مہینوں کے وہ محرم الحرام ہے۔ عمومی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے بعد کون سے مہینوں کا روزہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اور رمضان کے روزوں کے علاوہ کون سے مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی تنہائی والی نماز ہے، جو پوری دنیا سوتی ہے، سناٹا چھایا رہتا ہے، رب العالمین آسمانی دنیا پہ نزول فرما لیتا ہے اور آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت
پوری کرانے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو میری پناہ چاہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ رب العالمین آسمانی دنیا پہ جس وقت آ جاتا ہے اس وقت کی نماز پڑھنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، جس کو ہم اور آپ تہجد کہتے ہیں۔ اور کون سے مہینے کا روزہ رمضان کے بعد اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین جن مہینوں کے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں ہیں وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو مہینہ ہے یہ عمومی طور سے پورے کا پورا یا اکثر اس مہینے کے دن روزے رکھنے کے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بتایا میرے بھائیو کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے عمومی طور سے پورا مہینہ روزے کا ہے، اس لیے کہ محرم کے روزے کی فضیلت دیگر مہینوں کے روزوں پر بھاری ہے سوائے رمضان کے، اور عاشورہ کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ میرے بھائیوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، نصرانی تھے، وہ عاشورہ کے دن کے روزے کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے روزے کا وہ لوگ بھی بڑا اہتمام کرتے تھے، اور وہ لوگ نہیں، صرف وہی لوگ نہیں بلکہ کفار اور مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، جو آپ کی نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا، قریش کا زمانہ تھا، کفار مکہ کا زمانہ تھا، وہ لوگ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ کتنا بابرکت یہ روزہ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، کتنا اس روزے کی اہمیت اللہ رب العالمین کی ہاں کتنا زیادہ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، قریش ہوں، کفار مکہ ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اہتمام ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو باقاعدہ حکم بھی دیا کرتے تھے کہ تم لوگ روزہ رکھو۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، یہ صحیح مسلم کی روایت اور بخاری کے اندر بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی، زمانے جاہلیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ زمانے جاہلیت ہے، جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی کرنیں نہیں پھوٹی تھی، جب غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ قریش کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ آپ ابھی نبی نہیں تھے، جبکہ آپ ابھی رسول نہیں تھے، آپ کے اوپر تاج النبوت سجایا نہیں گیا تھا، آپ ابھی محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کہتے ہیں فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر بھی روزہ رکھ رہے تھے، مکہ میں جب تک تھے نبوت سے پہلے تب بھی روزہ رکھتے تھے، نبی بنائے گئے تو بھی روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ میں آئے تو بھی روزہ رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن کا روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، لیکن جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ حدیث قابل توجہ ہے، فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا 1 مہینے کا، پہلے فرض نہیں تھا، مکہ میں تو شریعت تھی نہیں، مکہ میں تو صرف اصولیات تھے، دین کی بنیادی تعلیمات تھیں، وہاں عمل کم تھا، وہاں عقیدے سے متعلق چیزیں زیادہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن جب رمضان کا روزہ آپ پر فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی چاہے روزہ رکھے اور جو آدمی چاہے محرم کا روزہ نہ رکھے، 10ویں محرم کا روزہ۔ کیا پتہ چلا اس سے باریک نکتہ یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض جیسا تھا، اتنی تاکید کے ساتھ رکھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی چھوڑتا نہیں تھا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، گویا یہ فرد کا درجہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ عاشورہ کا نہ رکھے. یہ روایت میں اس لیے آپ کو کے سامنے بیان کیا کہ ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی رکھتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے. ایک روایت اس متعلق بھی سن لیجئے کہ قریش مکہ سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کا اس دن کے تعلق سے کیا رویہ تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مدینہ کی یہودی لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. کون لوگ؟ مدینہ کی یہودی. مدینہ میں یہودیوں کی تعداد اچھی تھی. یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکھتے تھے مکہ کے اندر، لیکن جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مدینہ کی یہودی بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جستجو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا دیکھیں یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس روزے کے پیچھے کیا مقصد ہے، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا یہ بتاؤ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے اس روزے کے پیچھے، جبکہ اللہ کے رسول پہلے سے رکھ رہے تھے. یہود کے علماء نے بتایا ھذا یوم صالح، یہ دن جو ہے بڑا ہی نیک دن ہے. ھذا یوم صالح، یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی ہماری تاریخ کے اندر بڑا ہی تابناک دن ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا دن ہے. اور یاد رکھیں یہ صرف اہل کتاب کے لیے بابرکت نہیں تھا، یہ صرف ان کے لیے باعث خیر نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صدیقی ہو، دور فاروقی ہو، دور عثمانی ہو، دور علوی ہو، یہ تمام کے تمام ادوار میں محرم کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا ہے. کتنے ایسے مارکے ہیں جو اس مہینے کے اندر فتح کیے گئے ہیں، کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسلام کا بول بالا اس مہینے کے اندر کیا گیا ہے، جہاں اسلام کبھی نہیں پہنچا تھا محرم کے مہینے میں پہنچایا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرا وہ عنوان نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کون کون سی فتوحات اور کون کون سے بڑے کارنامے مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں انجام دیا ہے، کس قدر یہ محرم مسلمانوں کے لیے خیر لے کر آیا ہے، کس قدر یہ محرم کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بھلائیاں لے کر آیا ہے، کتنے فتوحات اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں. بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ اہل کتاب نے کہا ھذا یوم صالح، یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے. ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ دن وہ دن ہے، 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو آپ کے کٹر دشمن انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، میں ہوں سب سے بڑا رب، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں سب سے بڑا رب، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، اس چیز کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ رب العالمین نے غارت کیا، ڈبویا، ڈبکیاں کھا کے وہ مر گیا. اور اللہ رب العالمین نے جو صدیوں سے سال سے بنی اسرائیل ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہی تھی، اس 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے دشمن کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا، نجات دیا دشمن کے ظلم و زیادتی سے. کئی نہ جانے کتنے بنی اسرائیل کے بچے، نہ جانے کتنے بنی اسرائیل کے نوجوان، نہ جانے کتنے بنی اسرائیل کے بوڑھے اس ظالم کے ظلم کا شکار ہو کر لقمہ اجل کو لبیک کہے گئے. کتنے ایسے ہیں جو موت کا جام پی گئے اس ظالم کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے آج کی تاریخ کو 10 محرم کو اس دشمن کو ہلاک کیا اور ہم کو فتح یاب کیا. اس کے شکرانے میں فصامہ موسیٰ، جب اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو نجات دے دیا، بچا لیا، سرخروئی عطا کیا، فتح یاب کر دیا، تب موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا تھا. تو اس دن گویا کون سا بڑا کارنامہ ہوا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا یہود کے اوپر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن کے نرغے سے بچا لیا، دشمن کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دیا. اور اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ معلوم کر کے، یہ سبب معلوم کر کے، روزے کے پیچھے جو اہل کتاب کا مقصد تھا
جو پرپس تھا اس چیز کو سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام جو روزہ رکھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہو، تم لوگ روزہ رکھتے ہو، تو میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہوں. تم لوگ تو امتی ہو، وہ تو میرے بھائی ہیں، نبوت میں میرے شریک ہیں، کتاب کے اندر وہ شریک ہیں، اللہ رب العالمین سے بات کرنے میں وہ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا، اللہ نے مجھ کو کتاب دیا، اللہ نے ان سے بات کیا، اللہ نے مجھ سے بات کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اللہ نے مجھ کو بھی رسول بنایا. اللہ نے اسپیشل بات کرنے کے لیے ان کو کوہ طور پہ بلایا، اللہ نے اسپیشل بات کرنے کے لیے ہم کو معراج کرایا، ساتویں آسمان کے اوپر بلایا. تو یہ چیزیں ہمارے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی مطابقت رکھتی ہیں. اس لیے ہم لوگ بھی اس چیز کے اور زیادہ پابندی کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا. میرے بھائیو، یہ 3-4 روایتیں میں اس پس منظر میں بیان کر رہا تھا کہ عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام اہل کتاب کرتے، مکہ کے کفار کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ عشر مبشرہ کرتے، خلفائے راشدین کرتے، اصحاب احد کرتے اور اصحاب بدر کرتے. اس روزے کا اہتمام اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا میرے بھائیو. گرچہ اب یہ فرض نہیں رہ گیا ہے، پہلے فرضیت کا قائل تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ آ گیا تو فرض نہیں رہ گیا، لیکن سنت ضرور رہ گیا ہے. کیا ہے؟ سنت ضرور رہ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اتنے سارے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب رکھتے ہیں، قریش والے رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ تو بتائیے. عاشورہ ایک دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ. مجھے امید ہے کہ ایک دن کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے میرے بھائیو. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑے دکھ و درد کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ذرا انصاف کریں اور آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں. آپ سوچیں کہ جس دن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اس قدر اہتمام کیا، اہل کتاب نے اہتمام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اہتمام کیا، اس دن آج مسلمان ایسی حدیثیں بیان کریں کہ جس سے ثابت ہوتی ہو کہ 10 محرم کو بہت زیادہ لنگر لگانا، 10 محرم کو بہت زیادہ پکوان پکانا، 10 محرم کو بہت زیادہ لوگوں کو کھلانا، 10 محرم کو بہت زیادہ سبیلیں لگانا، دودھ کی سبیلیں، شربت، پانی کی سبیلیں اور نہ جانے کیا کہ نئی ڈشیں اور پورا گروپ کی شکل میں بنایا جائے اور یہ کہا جائے اور پھر اس کی فضیلت ثابت کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو عاشورہ کا دن ہے نا، خوب کھانے کا دن ہے، خوب پینے کا دن ہے، اور جو اس دن اچھا کھا لیا، جو اس دن اچھا پہن لیا، سال بھر اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا. اللہ اکبر. یہ مسلمان کرے گا. جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، ہر مسلمان جاتا ہے اور کسی فقہی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 10 محرم کا روزہ کا دن ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. چاہے ہمارے احناف بھائی ہوں، چاہے شوافے ہوں، چاہے مالکیہ ہوں، چاہے حنابلہ ہوں، کوئی بھی مسلک آج یعنی 10 محرم کے روزے کا منکر نہیں ہے. سب کو پتہ ہے یہ روزے کا دن ہے. اور روزے کے آداب میں، روزے کا احترام میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھنے کے قابل ہیں ان کو چاہیے اگر وہ کھائیں پئیں تو روزے دار کے سامنے کھائے پئیں نہیں، چھپا کے کھائیں پئیں. ہم جانتے ہیں یہ روزے کے آداب میں سے اور ہم سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن آپ سوچیں کہ روزے کے تقاضے کو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، اور جب روزے کا دن ہوتا ہے پورا ایک ماحول بننا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسا. اس دن ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں پکوان پہنچائیں
روڈوں پہ باقاعدہ روزے کے ٹائم پہ ہم شربت بانٹیں، سبیلے لگائیں اور دودھ کی اور نہ جانے کیا کیا پکوانے بنائیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو دن ہے وہ روزے کا دن ہے، اور روزے کا اہتمام کرنے کا یہ دن تو اللہ نے اس لیے دیا تھا تاکہ مسلمان، ایک گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا، بہترین موقع تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ایک دن آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے ایسی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی زبردستی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھا طبقہ ایسا کرتا ہے، لیکن نوجوانوں کا طبقہ ایسا کرتا ہے، بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ روزے داروں کو زبردستی شربت پلاتے ہیں، زبردستی سبیلوں میں بلا کر کے ان کو نہ جانے کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں، بولا آج کا دن ایسا ہے، آج کا دن ویسا ہے، آج جو اچھا کھا لیا سال بھر اللہ اس کو اچھا دے گا، جو آج اچھا پہن لیا سال بھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا پہنا۔ یہ نہ جانے کہاں کہاں سے حدیثیں گڑھ کر لاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کھانے کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ بہت اچھی اچھی پکوانے پکانے کا دن ہے، جو آج پکا لیا وہ سال بھر خوش رہے گا، جو آج محروم رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ ایسی کوئی حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ 10 محرم کا جو دن ہے وہ صرف روزے کا دن ہے۔ کس دن کا، کس چیز کا ہے؟ کھانے پینے کا دن نہیں، وہ روزے کا دن ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ 2 دن کا روزہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ آئے تو یہود کو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر اور پختگی پیدا کیا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 محرم کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ روزہ تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، اور آپ ہر چیز میں کہتے ہیں ان کی مخالفت کرو، ہر چیز میں کہتے ہیں ان کی طرح مشابہت مت کرو، ان کے جیسا مت بنو، ان سے ہٹ کے رہو ذرا، ان کا عقیدہ تمہارا عقیدہ جیسا نہیں ہے، ان کے اعمال تمہارے اعمال جیسے نہیں ہیں، اس لیے ان سے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا پہچان رکھو کہ یہ اہل کتاب ہیں اور یہ مسلمان ہیں، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک تشخص حاصل ہے، ایک شناخت حاصل ہے، ایک بنیادی پہچان حاصل ہے، اس پہچان کو باقی رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہر جگہ یہ بتاتے ہیں، اور جو روزہ وہ رکھتے ہیں وہی روزہ، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو پتے کی ہے، اب ایک کام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اب اگر انشاءاللہ آئندہ سال میں زندہ رہا اور میری زندگی میں محرم کا 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ آئی تو میں انشاءاللہ 9 تاریخ کو بھی 9ویں دن کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا نہیں رکھوں گا، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 اصل تو آئی، 10ویں تو اصل ہے، لیکن لوگوں مخالفت کرنے کے لیے، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، تشبہ بالیہود سے پرہیز کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں گے۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھ لیں گے، ایک اصل روزہ اور ایک ان کی مخالفت میں، تو 9 اور 10، 9 تاریخ اور 10 تاریخ محرم کی یہ روزے کا دن ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کے اندر اصل یہی ہے، اسلام کے اندر اصل یہی ہے۔ اور اس کے بعد جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آپ شہادت حسین کی آڑ میں اور اہل بیت کی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دردناک حادثہ تھا، اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑا حادثہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ لیکن یہ اسلام کی ایک واحد شہادت نہیں ہے، مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو ظالمانہ شہید کیا ہے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ کے آسمان ڈھائے گئے میرے بھائیو ظلم و زیادتی کے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا اسلام کیسا اسلام ہے؟ ہمارا اسلام کسی کی شہادت کو منانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی شہادت پر نوحہ کرنے کی، رونے کی، چلانے کی، مرثیہ کرنے کی، ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ آپ سوچیں 360 365 دن ہوتے ہیں سال کے، کون سا ایسا دن ہوگا جس دن کوئی عظیم صحابی یا کوئی عظیم سپہ سالار، عظیم محدث، عظیم فقیہ شہید نہ ہوا؟ پورے سال آپ کیا کریں گے؟ روتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت،
اور بڑی ہے اور بڑی دل خراش ہے میرے بھائیوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، شہیدوں کے سردار ہیں، وہ لقب دیا گیا، ان کی شہادت کے تقریباً 8-9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے چچا کی شہادت کے دن کو یاد کر کے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتم نہیں کیا، محفلیں منعقد نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، ان کی تعریفوں کے اس دن اسپیشل گن نہیں گائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر شہادت میرے بھائیوں۔ اسلام ہم کو اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو ظلم کرے گا، جو دوسروں کو تکلیف دے گا، اس کی سزا اللہ رب العالمین کے ہم متعین ہے۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کی سزا اللہ رب العالمین کے ہم متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسا اس لائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رویہ کرے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ مردوں کی قبر کھودیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم مردوں کی قبر کھودیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اسلام کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنے کی اور تعصب سے بالا تر ہو کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اسلام کی سمجھ قرآن پڑھ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سمجھ صحیح حدیثوں کو پڑھ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ، حدیثوں کو پڑھنے کے ٹائم پہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو گمراہی سے، فتنہ فساد سے، قتل و غارت گری سے بچائے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، واہیات سے، لایانی باتوں سے رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب العالمین تیری رحمت سے قریب کرنے والا ہوں، جو تیری جنت سے قریب کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے، ایسے بدعات، ایسے خرافات، ایسے واہیات، ایسے نئی نئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جن کی وجہ سے ہم میدان محشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو باتیں، ہماری باتیں جن بھائیوں تک پہنچ رہی ہیں، جن بچوں تک پہنچ رہی ہیں، رب العالمین تمام کو بدعات سے بچنے کی، شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ اس کو یہ جواب دیا جائے، جا تو یہاں سے، تیرے لیے یہاں پینے کا جام نہیں ہے، کیوں تو میرے بعد میرے دن کے اندر تبدیلی پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اسلام والا بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو پر چلنے کی اور ان کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔